میں محمد شمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں علم بدیع کا ایک چیپٹر المحسنات معنویہ، جس کے اندر آئے گا المقابلہ۔ تو بیسکلی المقابلہ جو ہے وہ محسنات معنویہ میں سے آتا ہے اور یہ علم بدیع کا ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ میں بہت ساری چیزیں فری آف کاسٹ کروا چکا ہوں، سارا کا سارا بلاغہ میں نے صرف اور صرف آپ لوگوں کی خاطر، آپ لوگوں کے لیے میں نے فری کر دیا تھا۔ یہ دیکھیں سب کچھ میرے چینل پہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سجع ہے، اسی طریقے سے اقتباس ہے جو کہ سلیبس میں نہیں داخل ہے، پر میں نے اس کو پڑھا دیا کیونکہ یہ اس کے اندر آتا تھا، تو میں سوچا آپ اس کو بھی جان لیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو طباق ہے، سب کچھ موجود ہے، آپ جا کے ضرور دیکھنا۔ اسی طریقے سے توریہ ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے جینو کا ایگزام دیا ہے، ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا، اسپیشلی پی ایچ ڈی والے۔ اس میں میں نے ریسرچ پرپوزل اور پی ایچ ڈی میں جو سنوپسس لے کے جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ میں نے ادبا کو کنٹری وائز رکھنے کی کوشش کی ہے، بہت اچھی ویڈیو ہے، اس کو بھی ایک بار ضرور دیکھنا، بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ دیکھیں ہر بار ایگزام میں کویشچن آتا ہے کہ جوڑا لگائیں، رتب الادباء المذکورین حسب تواریخ وفاتہم، تواریخ ولادتہم وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سے آپ کے 2-4 کویشچن صحیح ہونے والے ہیں، ہر بار 2 سے 3 کویشچنس آتے ہیں، تو یہاں سے مان لیجئے کہ آپ کا 6 سے 7 نمبر، 8 نمبر یا 10 نمبر بننے والا ہے۔ تو اس چیز کو آپ دیکھ لیں، یہاں سے میں نے بہت اچھا ٹرک بتایا ہے، ساتھ ساتھ میں نے کر کے بھی دکھایا ہے، تو اس کو ضرور دیکھنا۔ آپ چلتے ہیں سیدھا کلاس میں۔ تو یہ آپ کے سامنے مقابلہ کھلا ہوا ہے، ہم اس کو مقابلہ کو پڑھنے والے ہیں۔ مقابلہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ بیسکلی یہ مثال ہے آپ کے سامنے، ابھی ہم اس کی وضاحت اور اس کے ترجمہ وغیرہ کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے چلے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں المقابلہ۔ المقابلہ ان یؤتی بمعنین او اکثر ثم یؤتی بما یقابل ذلك علی الترتیب۔ مقابلہ اس کو کہتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ معنی کو لایا جائے، پھر ان کے مقابل معنی ترتیب وار لائے جائیں۔ پہلے 2 یا 2 سے زیادہ معنی لائے جائیں، پھر ان کے مقابل میں ترتیب وار معنی لائے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم چلتے ہیں، پہلے مثالوں کو پڑھیں گے، پھر ہم وضاحت کریں گے اس کی۔ قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للانصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے کہا، انصار سے کہا، انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع۔ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بلا شبہ آپ لوگ خوف جنگ کے وقت زیادہ ہوتے ہیں اور لالچ مال غنیمت کے وقت کم ہوتے ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب لڑنے میں بہت اچھے ہو، لالچ وغیرہ نہیں کرتے ہو۔ تو انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، عند الطمع۔ اب آگے چلتے ہیں کہ وقال خالد بن صفوان یصف رجلا، خالد بن صفوان نے ایک شخص کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، لیس له صدیق فی السر ولا عدو فی العلانیۃ۔ بہت زبردست جملہ ہے، آپ بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں، کہیں بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ لیس له صدیق فی السر ولا عدو فی العلانیۃ، خفیہ طور پر اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ علانیہ طور پر اس کا کوئی دشمن ہے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت بلیغ جملہ ہے کہ خفیہ طور پر اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ علانیہ طور پر اس کا کوئی دشمن ہے۔ اب ہم اس سیٹ کو پہلے جو ہے سمجھ لیتے ہیں، اس طائفہ کو، جو پہلا طائفۃ الاولی ہے۔ اذا تأملت مثالی الطائفۃ الاولی وجدت كل مثال منهما يشتمل في صدره على معنيين ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ دیکھیں کریں کہ پہلی مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ 2 مثالوں میں سے ہر ایک اپنے شروع میں 2 معنوں پر مشتمل ہے، اور آخر میں بھی بالترتیب ان 2 معنوں کے مقابل 2 معنوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ ففل مثال، تو بس یا پس جو بھی اس کا ہم ترجمہ کریں، ففل تو چنانچہ پہلی مثال میں بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفتین من صفات الانصار فی صدر الکلام وهما الکثرة والفزع، ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب، وفي المثال الثاني قابل خالد بن صفوان الصديق والسر بالعدو والعنانية۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلی مثال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں انصار کی 2 صفتیں یعنی کثرت اور فزع کو بیان کیا، پھر کلام کے آخر میں ان کے مقابل 2 صفتیں یعنی کلام کے مقابل میں 2 صفتیں یہاں سے، ثم قابل ذلك فی آخر الکلام، ٹھیک ہے، 2 صفتیں اور کیا لائیں،
یعنی کثرت اور فضا بیان کرنے کے بعد کلام کے آخر میں ان کے مقابل دو صفتیں اور لائی، قلت اور طمع، الگ ترتیب وار اس کو بیان کیا۔ اور دوسری مثال میں خالد صفوان نے صدیق، ٹھیک ہے، صدیق اور سر کے مقابلے میں عدو اور علانیہ لایا، مطلب صدیق بولے تو دوست ہو جائے گا اور عدو مطلب دشمن ہو جائے گا، سر کا مطلب کہ پوشیدہ اور علانیہ مطلب الاعلان، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دو معنی لائیں، پھر اس کے یا دو سے زیادہ لائیں اور اس پر ترتیب وار معنی لاتے جائیں، تو یہ مقابلہ ہو گیا، جس کو مقابلہ ویسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مقابلے کے طور پر لاتے رہنا۔ اگلا جو طائفہ ہے، اگلا سیٹ پڑھتے ہیں۔ وقال بعض الخلفاء من عقدته نکایۃ اللئام اقامته اعانۃ الکرام۔ قال بعض الخلفاء، کسی خلیفہ نے کہا ہے، من عقدته نکایۃ اللئام اقامته اعانۃ الکرام، کہ جس کو کمینوں کا غلبہ بٹھا دے تو اس کو شریفوں کی مدد کھڑا کر دے گی، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ من اقعدته نکایۃ اللئام اقامته اعانۃ الکرام، کہ جس کو کمینوں کا غلبہ بٹھا دے، جس کو اقادہ مطلب بٹھا دے، کہ نکایۃ اللئام کمینوں کا غلبہ جس کو بٹھا دے تو اس کو شریفوں کی مدد اقامہ کھڑی کر دے گی، اعانہ مطلب مدد، تو شریفوں کی مدد اس کو کھڑا کر دے گی۔ وقال عبد الملک بن مروان نے کہا ہے، ما حمدت نفسی علی محبوب ابتدأته بعجز ولا لمتها علی مکروہ ابتدأته بحزم۔ اب عبد الملک بن مروان ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس دور کے خلیفہ ہیں، اور یہ بتائیں کہ اس وقت کے کون سے شاعر سے ان کا بہت گہرا ربط ضبط تھا اور ان کے مدح میں اس نے قصیدہ کہا ہے۔ تو آپ کو جو آنسر دینا ہے وہ خلیفہ کا نام دینا ہے، شاعر کا نام، کہ کس خلیفہ، مطلب یہ جو خلیفہ ہے اس کے مطلب جو شاعر متصل تھا اس کا نام بتانا ہے، جو قصیدہ کہا ہے اس قصیدے کا بھی نام بتانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ آپ کمنٹ باکس میں ڈال دیجئے گا، میں آپ کو کنسیڈر کر لوں گا پرائز کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ما حمدت نفسی علی محبوب ابتدأته بعجز ولا لمتها علی مکروہ ابتدأته بحزم، میں نے کسی ایسے محبوب چیز پر اپنی تعریف نہیں کی جس کا آغاز میں نے عاجزی سے کیا ہو، اور نہ کسی ایسی ناپسندیدہ چیز پر اپنے نفس کو ملامت کی جس کو میں نے احتیاط سے شروع کیا ہو۔ احتیاط بحزم مطلب عقل مندی سے شروع کیا ہو، بعجز مطلب کہ عاجزی کے ساتھ۔ اب یہ ہو گیا، یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں جیسے دیکھو اقعدہ، ٹھیک ہے، اقامتہ، نکایہ، اعانہ، کرام، دو یا دو سے زیادہ معنی، پھر اسی ترتیب پر ہم معنی لاتے چلے گئے۔ جیسے یہاں پہ ٹھیک ہے محبوب ہے، یہاں مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حمد تو، لم تو، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے عجزن اور حزمن ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اس کے اگزامپل کو سمجھتے ہیں۔ انظر، ٹھیک ہے، انظر کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، دیکھو کیا دیکھیں بھائی، مثالی الطائفة الثانية تجد كل منهما مشتملا في صدره على أكثر من معنيين ومشتملا في العجز على ما يقابل ذلك على الترتيب وأداء الكلام على هذا النحو يسمى مقابلة۔ سمپل کہہ رہے ہیں، پھر دوسرے حصے کی دو مثالیں دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک اپنے شروع میں ایک سے زیادہ معنوں پر مشتمل ہے، صحیح بات ہے، ومشتملا في العجز، پھر آخر میں ان کے مقابل معنوں پر مشتمل ہے، پھر اخیر میں انہی کے مقابل معنی لائے گئے ہیں اور ترتیب وار اس پر مشتمل ہے، اور کلام کو اس طریقے پر ادا کرنے کا، اداء الکلام علی هذا النحو، ادا کرنے کا، کلام کو اس طریقے پر ادا کرنے کا نام مقابلہ ہے، یسمى مقابلہ۔ والمقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه على شرط أن تتاح للمتكلم عفوا، وأما إذا تكلفها وجغى وراءها فإنها تعتقل المعاني وتحبسها وتحرم الكلام رونق السلامة والسهولة۔ اب یہ پہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ مقابلہ اور مقابلہ میں کلام اس کی معانی میں، کہ مقابلہ کے اندر کلام میں اس کے معانی میں حسن و جمال اور وضاحت پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ مقابلہ کا کیا مطلب ہے؟ من اسباب حسنہ و ایضاح معانیہ، کہ مقابلہ کا مقام یا مقابلہ کا غرض و غایت یا مقصد کلام میں اس کی معانی میں حسن و جمال اور وضاحت پیدا کرنا ہے، یا اس کا سبب یہی ہے مقابلہ لانے کا۔
بشرطے کہ متکلم کو یہ بغیر تکلف کے حاصل ہو جائے، للمتکلم بغیر تکلفاً، بغیر تکلف کے حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر متکلم تکلف و تصنع کے پیچھے پڑ جائے تو اس سے کلام میں تعقید پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهَا تَعْتَقِلُ الْمَعَانِي وَتَحْبِسُهَا، تعقید پیدا ہو جاتی ہے، مطلب کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، چیزیں الجھ جاتی ہیں، ایمبیگوس ہو جاتا ہے، ناٹ کلیئر، اور یہ معنی کی وضاحت کو بھی روک دیتا ہے، ٹھیک ہے، روک دیتا ہے معنی کی وضاحت کو، اور کلام کے سلالت و سہولت کی رونق سے بھی محروم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ کلام مطلب جو مقابلہ کا مقصد ہے وہ معانی میں حسن و جمال اور وضاحت پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہے، لیکن متکلم کو یہ اس وقت کے بغیر تکلف کے یہ حاصل ہو جائے، لیکن اگر متکلم تکلف اور تصنع کے پیچھے پڑ جائے تو اس سے کلام میں تعقید پیدا ہو جاتی ہے، اور معنی کی وضاحت کو بھی یہ روک دیتا ہے، اور کلام سہولت اور سلالت کے رونق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا مقابلہ جو کہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا۔ اب ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ بیسٹ آف لک، آل دا بیسٹ، تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔